الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد زمان جلالی صاحب زید مجدہ، فاضل ذیشان حضرت مولانا علامہ محمد زبیر چشتی صاحب، فاضل نوجوان حضرت مولانا غلام شبیر چشتی صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ انتہائی سعادت افروز بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس دور میں دنیا کی فکر آخرت کی فکر بھلا دے، اور جس دور میں غفلت دلوں کو اندھا کر دے، اس دور میں قرآن مجید کی صحبت میں وقت گزارنا فرض ہو جاتا ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر کوئی قرآن مجید سے تعلق توڑ لے تو بحیثیت مسلمان وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ درس قرآن مجید کا انتظام کرنے والے دوستوں کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے فیوزات و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ قرآن پڑھنے والا شخص قاری بن جاتا ہے، اور قرآن یاد کرنے والا شخص حافظ بن جاتا ہے، اور قرآن کھول کے بیان کرنے والا شخص مفسر بن جاتا ہے، اور قرآن پہ عمل کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ جس نے قرآن پہ عمل کیا اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا، اپنا قرب عطا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے جو آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اس آیت میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی آمد کا ذکر ہے۔ چونکہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے تو آیت وہ میں نے منتخب کی ہے جس میں
قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی آمد کا ذکر ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ اس آیت میں 2 دفعہ لفظ قد جاءکم آیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، ایک آیت کے اندر 2 دفعہ یہ لفظ آیا قد جاءکم۔ شروع میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ جب پہلے آیا قد جاءکم تو وہاں فاعل ہے رسولنا، جب دوسری دفعہ آیا قد جاءکم تو وہاں فاعل ہے من اللہ نور، نور وکتاب مبین۔ جب دوسری دفعہ آیا قد جاءکم تو اس سے پہلے واو نہیں آیا، وقد جاءکم اس طرح آیت نہیں ہے۔ یعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور۔ اگر رسول اور ہوتا اور نور اور ہوتا تو دوسرے قد جاءکم سے پہلے واو آ جاتا، وقد جاءکم من اللہ نور، لیکن دوسرے قد جاءکم سے پہلے واو نہیں آیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو رسول بن کے آ رہا ہے وہ سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ قد جاءکم رسولنا اور آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تو اگر رسول اور ہوتا نور اور ہوتا تو دوسرے قد جاءکم سے پہلے مغایرت کے لیے واو آ جاتا، واو نہیں آیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رسول سراپا نور بن کے آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے حضور کو شان بشریت عطا فرمائی تاکہ بشریت فیض حاصل کرے، ورنہ حضور کی بشریت دوسرے بشروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نورانیت عطا فرمائی تاکہ نوری مخلوق فیض حاصل کر سکے، ورنہ حضور کی نورانیت دوسری نورانی مخلوق کی طرح نہیں، ان سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ فرشتوں کا سردار تو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، حضور آگے تشریف لے گئے۔ حضور کو بشریت کی شان بھی ملی، نورانیت کی شان بھی ملی، تاکہ بشر بھی فیض حاصل کریں اور نوری مخلوق بھی فیض حاصل کرے۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حضور کی حقیقت انسانی ذہن سے بلند عرفہ اور اعلیٰ۔ چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن۔ حضور کی بشریت کو ماننا فرض ہے، چونکہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے قل انما انا بشر مثلکم، لیکن حضور دوسرے بشروں کی طرح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس آیت پر اس طرح زور دیتے ہیں یا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضور کو محض بشر اور دوسری بشریت کی طرح بشر سمجھ کے بیان کرتے ہیں یا اس پر دلائل دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 5 قسم کے بشروں کا ذکر ہے۔ کتنی قسم کے؟ 5۔ حضرت آدم علیہ السلام، نہ ماں ہے نہ باپ، مٹی سے وجود بنے، مٹی سے وجود بنے، اس میں اللہ نے روح ڈال دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی جناب سے اپنی طرف سے روح عطا کی۔ یہ ایک بشر ہے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، مٹی سے جسم بنا اور اللہ کریم نے روح عطا فرمائی۔ دوسرے بشر حضرت حوا، ان کا جسم مٹی سے بنا ہے، ان کا جسم تو حضرت آدم کی پسلی سے بنا ہے، ہڈی سے بنا ہے، ہیں وہ بھی بشر، لیکن ان کا جسم مٹی سے نہیں بن رہا، ان کا جسم ہڈی سے بن رہا ہے، پسلی سے بن رہا ہے۔
دو قسم کے بشر ہو گئے۔ تیسرے بشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں نہ مٹی نہ ہڈی، صرف پھونک ہے، دم ہے۔ حضرت جبریل آئے ہیں، انہوں نے دم کیا بی بی مریم کو، انہوں نے پھونک ماری۔ چوتھی قسم میں اور آپ، ہمارے وجود بنے نطفے سے، پانی یہاں بنیاد ہے جسم کی، ہیں چاروں بشر، لیکن کیا چاروں کا جسم ایک طریقے سے بنا ہے؟ چاروں کا جسم ایک پروسیس سے گزر کے بن رہا ہے۔ لفظ بشر چاروں پہ بولا جاتا ہے، لیکن چاروں کا وجود، چاروں کا جسم ایک طریقے سے نہیں بنا۔ کہیں صرف مٹی ہے اور اس میں روح ڈالی جا رہی ہے، کہیں پسلی سے ہڈی سے جسم بن رہا ہے، کہیں صرف پھونک مارنے سے وجود مل رہا ہے، اور کہیں نطفے سے جسم بن رہا ہے۔ لفظ چاروں کے لیے بشر کا آ رہا ہے، تو اس سے پتا چلا اگرچہ وجود تو الگ الگ پروسیس سے گزر کے بن رہا ہے، لیکن کوئی ایک قدر مشترک ایسی ہے جس کی وجہ سے سب پر بشریت کا لفظ بولا جا رہا ہے۔ اس قدر مشترک کی وجہ سے جس طرح باقی چاروں پر کسی ایک قدر مشترک کی وجہ سے لفظ بشر بولا جا رہا ہے، اسی طرح حضور پر بھی لفظ بشریت کا اطلاق تو ہوتا ہے، ورنہ حضور ہماری طرح بشر نہیں ہیں، سید البشر ہیں، خیر البشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ جہاں تک حقیقت محمدیہ کا تعلق ہے، حقیقت محمدیہ وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ولادت پا رہی، 12 ربیع الاول کو حضور کا ظہور قدسی ہوا ہے، تخلیق نہیں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، تخلیق نہیں ہوئی۔ تخلیق اس وقت ہوئی ہے جب ابھی کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ تو نقش اولی حقیقت محمدیہ ہے، نور محمدی، یہ اس کائنات کی پہلی مخلوق ہے، اور پھر اس نور کے فیض سے اللہ نے کائنات کو دیگر وجود عطا فرمائے۔ سب نور اوسے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں، اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ توروں۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ یہ ایک نکتہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا لفظ جاءکم کے حوالے سے، اور یہ لفظ جاءکم بھی بتا رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح آمد ہوئی ہے، تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا معنی ہے آیا تمہارے پاس۔ آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو۔ آپ یہاں محفل میں آئے ہیں، پہلے دکان پہ تھے، وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے، پہلے گھر میں تھے، وہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئے۔ جب اللہ نے لفظ بولا آیا تمہارے پاس، اس کا مطلب ہے وہ پہلے کہیں موجود تھے، وہاں سے یہاں تشریف لائے۔ آگے دوسرا لفظ، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے۔ یہ جو ایک لفظ ہے نا رسول، یہ اپنے اندر فضائل کا ایک جہان لیے ہوئے، چند حرفوں سے مل کے یہ لفظ بنتا ہے رسول، لیکن اس کے اندر فضائل کا جہان ہے۔ بندہ ساری زندگی وہ فضائل بیان کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، اس لفظ کے اندر جو فضائل ہیں ان کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔ انسان مسلمان اسی وقت بنتا ہے جب حضور کو رسول مانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا غیر مسلم مسلمان ہی اس وقت بنتا ہے جب حضور میں فضائل کا جہان مان لیتا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، لفظ رسول کے اندر فضائل کا جہان ہے، ساری زندگی بندہ انہیں بیان کرتا رہے، زندگی ختم ہو جائے گی، لفظ رسول کے اندر جو فضائل ہیں ان کا بیان مکمل نہیں ہوگا۔
اور بندہ مسلمان تب بنتا ہے جب حضور کو رسول مانے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے غیر مسلم مسلمان اسی وقت ہوگا جب حضور کی بے شمار شانوں کو مانے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ رسول اپنے اندر بے شمار شانیں رکھتا ہے، علماء کلام نے، متکلمین نے رسول کی تعریف کیا کی ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، جنہیں اللہ اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، انہیں رسول کہتے ہیں. آخری رسول، آخری نبی میرے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے. اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، یہ ہے رسول کی تعریف. رسولوں کو مسند رسالت پہ بٹھایا گیا اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے. دنیا کا قاعدہ ہے ہم کسی کو مسند دیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر اس مسند کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں. کسی ان پڑھ کو یونیورسٹی میں استاد نہیں لگائیں گے، اور اگر کسی ان پڑھ کو جو سکول نہیں گیا اسے یونیورسٹی میں آپ استاد لگا دیں تو وہ پڑھا نہیں سکتا. جس نے قانون کی کوئی کتاب نہیں پڑھی آپ اسے سپریم کورٹ میں جج بنا دیں، وہ ظلم کرے گا، انصاف تو نہیں کرے گا، چونکہ اس نے تو قانون پڑھا ہی نہیں. بلا تشبیہ و بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ دنیا میں ہم کسی کو مسند دیں تو پہلے دیکھتے ہیں اس مسند کے تقاضے کیا ہیں، اور جسے اس پر بٹھا رہے ہیں کیا وہ بھی اپنے اندر صلاحیتیں رکھتا ہے یا نہیں کہ مسند کے تقاضے پورے کر سکے. اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ نے جنہیں رسالت کی مسند پہ بٹھایا ہے کوئی شانیں دے کے بٹھایا ہے یا خالی ہاتھ ہی بٹھا دیا؟ کیونکہ یہ بات طے ہے رسول دنیا میں آ کے رسول نہیں بنتا، اللہ رسول بنا کے بھیجتا ہے. یہ کسبی منصب نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے حاصل کر لے، یہ وہبی، یہ عطائی منصب ہے. رسول دنیا میں آ کے رسول نہیں بنتے. آخری رسول میرے آقا کریم، اللہ نے جتنے رسول بھیجے شانیں دے کے بھیجے، کمالات دے کے بھیجے، اور جب آخر میں امام الانبیاء آئے تو اللہ کریم نے انہیں سراپا کمالات بنا کر بھیجا ہے، سراپا معجزات بنا کر بھیجا ہے. انتہا کر دی ہے اللہ کریم نے اپنی ربوبیت کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا ایک علاقہ فتح کیا تو کچھ مجوسی آپ کے پاس آئے. ان کا خالد بن ولید اپنے نبی کا حلیہ تو بیان کرو کہ تمہارے نبی کیسے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے حلیہ بعد میں بیان کیا، پہلے کچھ تمیدی کلمات آپ نے بولے. آپ نے فرمایا اللہ نے حضور کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اب حضور نے ہی اللہ منوانا ہے، اللہ منوانے کے لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، حضور آخری ہیں. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے اور حضور کو دکھایا ہے. جسے دکھا کے خدا اپنا آپ منوا رہا ہے اسے خدا نے کتنا سونا بنا کے بھیجا ہوگا. جسے دکھا کے خدا نے اپنا آپ منوانا ہے اللہ نے انہیں کتنے کمالات دے کے بھیجا ہوگا، کیا علم دے کے بھیجا ہوگا اور کیا کیا شانیں دے کے بھیجا ہوگا. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں لکھا ہے ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے سونے بنا کے بھیجے. نبی کوجا نہیں ہو سکتا، نبی میں عیب نہیں ہو سکتا، نبی میں نقص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عیب ہوگا تو امتی کو نبی سے نفرت ہو جائے گی، امتی کو نفرت ہوگی تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا. ایمان تو محبت کا نام ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اصل ایمان اصل محبت کا نام ہے.
کمال ایمان کمال محبت کا نام ہے۔ بعض لوگ اس میں پڑھ گئے بھئی نبی مان لیے تو بس ٹھیک ہے، نبی مان لیے مسلمان ہو گئے ہیں، دل میں محبت ہے ہی نہیں۔ کمال ایمان کے لیے کمال محبت کی ضرورت ہے، لیکن نفس ایمان کے لیے مطلقاً کسی درجے میں ہو محبت کا ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کہا حضور نے رہنمائی فرمائی ہے اور حضور کی رہنمائی ہمارے لیے کافی ہے، بس حضور نے رہنمائی فرمانا تھی، حضور نے رہنمائی فرما دی، اب ہم حضور کی رہنمائی میں چل کے زندگی گزار لیں، یہ کامیابی ہے۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا نہیں کہ حضور نے رہنمائی کی اور ہم نے چلنا شروع کر دیا، حضور کے ساتھ رہنمائی والا تعلق بھی ہے، پر حضور کے ساتھ اصل جو فیض لینے والا تعلق ہے نا، وہ دل کی محبت کا تعلق ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت رسول والا تعلق نہیں، حضور کی ذات کی طرف اس کو کشش نہیں ہے، تو ایمان نہیں ہے۔ الابریز میں حضرت احمد دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب یہی بحث کر رہے تھے، انہوں نے کہا بس میرے لیے رہنمائی کافی ہے، اس قلبی تعلق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک اللہ والا وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جو ایک روحانی لہر تمہارے دل سے مدینہ منورہ تک جاتی ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اپنا ایمان بچا لو گے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، بے شک تم کاٹ دو۔ 2 لمحے نہیں گزرے تھے کہ وہ بندہ بے ایمان ہو گیا۔ ہر مومن کے دل سے ایک نورانی لہر گنبد خضرا تک جا رہی ہے، اس تعلق کا نام محبت ہے، ایمان ہے۔ وہ جو محبت ہے نا، حضور کی طرف کشش ہے، اس محبت کا نام ہی ایمان ہے۔ خالی ذہنی تعلق ہو، معلومات کا تعلق ہو، لیکن قلبی تعلق نہ ہو، ایمان نہیں۔ اصل ایمان کے لیے اصل محبت اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت ضروری۔ باقی نکات تو بعد میں بیان کرتا ہوں، محبت کا لفظ بولا ہے تو یہ عرض کرتا جاؤں محبت کسے کہتے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی اس کی تشریحیں کی ہیں، اصطلاحی تعریفیں، لغوی تعریفیں، محبت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، پر میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے مجھے محبت کی تعریف کے لیے اصطلاحی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی کہ سفر ہجرت میں حضرت ام معبد کے گھر جب حضور نے دودھ دھویا نا برتن میں، تو پیالے میں ڈال کے وہ دودھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیالے میں دودھ ڈال کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا الفاظ سنیں، فَشَارِبَ حَتَّى رَدِیتُ۔ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں شاربہ، دودھ حضور نے نوش فرمایا، حتیٰ ردیتو، خوش میں ہو گیا۔ سمجھے ہیں محبت کسے کہتے ہیں؟ بھوک انہیں بھی لگی تھی، پیاس انہیں بھی لگی تھی، سفر انہوں نے بھی کیا تھا، پر محبت کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں جب دودھ میں نے پیالے میں ڈال کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، فَشَارِبَ حَتَّى رَدِیتُ، دودھ تو حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ دودھ حضور نوشے جاں فرما رہے ہیں، دل میرا راضی ہو رہا ہے۔ یہ محبت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نے ایک دن دودھ نوشے جاں فرمایا ہے، تو پاس بیٹھے ہیں دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس، ان کے آگے بیٹھے ہیں حضرت خالد۔ حضور تقسیم جب فرماتے تھے کوئی چیز تو دائیں طرف سے فرماتے تھے، تو پاس جو دائیں طرف پہلے بیٹھا ہوتا تھا اس کو دیتے تھے۔ حضور نے پیالہ ہٹایا ہے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف دیکھا، ان کی عمر تھوڑی تھی، حضرت خالد بڑی عمر کے تھے، تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن عباس حق تو تیرا بنتا ہے، لیکن اگر تو ایثار کرے تو خالد کو بھی دے سکتا ہے، ورنہ حق تیرا ہی بنتا ہے۔ اگر تو ایثار کرے تو خالد کو بھی دے سکتا ہے۔ پر پیالہ پکڑتے ہوئے نا حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تبرک کا میں ایثار نہیں کر سکتا، یہ نہیں میں کسی اور کو دوں گا، یہ میں ہی پیوں گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا
حضور ان کے گھر تشریف فرما ہیں. اس دن حضور نے پیالے میں کچھ دودھ نوش جاں فرمایا ہے، پیالہ منہ سے ہٹایا ہے، حضرت ام ہانی کو دیا ہے. دیگر اہل خاندان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ام ہانی نے پیالہ پکڑا اور فوراً منہ سے لگا لیا. تو ایک اہل خانہ میں سے ایک فرد بولا، اس نے کہا آپ کا تو نفلی روزہ تھا. جناب ام ہانی ان کا نفلی روزہ تھا، لیکن جو ہی حضور نے پیالہ پکڑایا انہوں نے فوراً پیالہ پکڑتے ہی پی لیا. گھر والوں نے کہا آپ کا تو نفلی روزہ تھا. ان کا روزے کی میں قضا کر لوں گی، یہ تبرک تمہیں نہیں دوں گی. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، فرضی روزہ بندہ توڑے تو قضا اور کفارہ دونوں ہیں. نفلی روزہ توڑے تو صرف قضا ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. نفلی روزہ اگر آپ نے توڑا ہے نا، اپنی مرضی سے روزہ رکھا ہے، فرض نہیں نفل روزہ، وہ آپ نے توڑ دیا ہے تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. فرضی روزہ یعنی رمضان کا روزہ آپ نے جان بوجھ کے توڑا ہے تو پھر 61 روزے 60 روزے کفارے کے مسلسل، اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا والا. حضرت ام ہانی انہوں نے نفلی روزہ توڑ دیا ہے، حضور کا تبرک فوراً استعمال فرما لیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حضور کے ساتھ یہ محبت والا تعلق ہوگا نا، پھر ایمان کی مٹھاس آپ کو محسوس ہوگی، پھر آپ کو حلاوت ایمان، یا پھر یوں کہہ لیں زندگی کا مزہ حضور کی محبت میں ہی ہے. اس کے بغیر زندگی، سانسیں لینے کا نام کوئی زندگی نہیں ہے. زندگی تو یہ ہے چل ڈنگے کی سڑکوں پہ رہے ہوں، دل مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہا. چل ڈنگے کی سڑکوں پہ رہے ہوں، ذہن طواف کوے جانا کر رہا. یہ محبت ہے. اللہ کریم نے جتنے رسول بھیجے انہیں شانیں دے کے بھیجا ہے، خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اور جب ہمارے آقا کریم کو بھیجا ہے تو شانوں کی انتہا کر دی. یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہیں، شان. شان کا مطلب کیا ہے؟ شان کا مطلب اہل لغت نے ایک نہیں مختلف معنی لکھے ہیں. شان کا ایک معنی ہے فضیلت، رتبہ، بڑائی. یہ شان کا ایک معنی ہے، بڑائی، رتبہ، فضیلت. جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے شان خدا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبریائی والا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. جب یہ لفظ حضور کے لیے بولا جائے شان مصطفیٰ، اور یہ مطلب پیش نظر ہو بڑائی، رتبہ، فضیلت، تو پھر اس کا مطلب ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ. کیا رتبہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں روح نہیں داخل ہوتی. اللہ کریم نے حکم دیا ہے روح کو جسم میں داخل ہو جا. روح بڑی ہے جسم کی طرف، تو کیا دیکھا میں آزاد فضاؤں کا پنچھی اور جسم کے پنجرے میں چلا جاؤں. روح ٹھٹک گئی. اللہ کریم نے اس وقت اپنی حکمت سے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا ہے. روح اس نور کو چومنے کے لیے دوڑی ہے اور وجود آدم میں داخل ہو گئی. اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، چنین و چنا، زمین و زمان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. کیا شان ہے کہ حضرت، بڑائی والا ترجمہ، رتبے والا ترجمہ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ سے مانگ کیا رہی ہے؟ یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے. قلب خلیل کی مراد وجود مصطفیٰ ہے. جو خلیل اللہ ہیں وہ حبیب اللہ کی چاہت کر رہے ہیں. یا اللہ اپنا محبوب عطا فرما دے. اور کیا رتبہ ہے کہ کم باذن اللہ کہہ کے مردے زندہ کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کریم کے نام کا ہوکہ دے رہے ہیں. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. یہ شان کا ایک پہلو ہے
کہ اللہ کریم نے رتبہ میں، افضلیت میں حضور سے بڑھ کے کسی کو شان نہیں عطا فرمائی۔ شان کا دوسرا معنی ہے غلبہ۔ شان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کل یوم ہوا فی شأن۔ حالات کوئی بھی صورت اختیار کر لیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہی ہے۔ حالات اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہے، کوئی بھی صورت اختیار کر لیں، وہ خالق ہے، وہ خالق ہے کائنات کا، وہ خالق ہے حیات کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں حالات کس جانب جا رہے ہیں، حالات جو مرضی صورت اختیار کر لیں اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ تو لفظ شان کا دوسرا معنی ہے غلبہ۔ جب یہ لفظ حضور کے لیے استعمال ہوگا نا، شان مصطفیٰ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے غلبہ، فتح، وہ اللہ نے حضور کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ حضور کا دشمن حضور پہ فتح نہیں پا سکتا، حضور کا دشمن حضور پہ غلبہ۔ ان شانیہ کا هو الابتر، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات طے شدہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ نے رسولوں کے مقدر میں غلبہ لکھ دیا ہے، اور حضور سید المرسلین بن کے آئے۔ دشمنوں نے کوشش بڑی کی ہے غلبہ پانے کی، پر غلبہ پا نہیں سکے، کوشش کرتے رہے ہیں پر ہمیشہ ناکام ہی ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فیصلہ جو کر دیا، ان شانیہ کا هو الابتر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، چند صحابہ نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، حکومت اسلام کے دشمنوں کے پاس ہے، دولت اسلام کے دشمنوں کے پاس ہے، افرادی قوت لشکر اسلام کے دشمنوں کے پاس ہے۔ ابتدا میں مسلمانوں کے پاس نہ ہی لشکر، نہ ہی دولت، نہ ہی حکومت، یہ تینوں چیزیں اسلام کے دشمنوں کے پاس ہیں۔ لیکن جن کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، لشکر تھا، وہ ناکام ہو گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی۔ سبب کیا ہے؟ کون سی چیز سبب بنی ہے کہ جن کے پاس حکومت تھی، دولت تھی، لشکر تھا، وہ تو ناکام ہو گئے، اور وہ صحابہ جن کے پاس نہ حکومت تھی، نہ دولت تھی، اور نہ افرادی قوت تھی، لشکر تھا، وہ کامیاب ہو گئے۔ ان صحابہ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک اللہ کا قرآن تھا، دوسری حضور کی سیرت تھی، دوسرا حضور کا وجود تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر میں اللہ نے فتح لکھ دی، غلبہ لکھ دیا ہے۔ حضور ہمیشہ اپنے دشمن پر غالب ہے۔ بدر میں دشمن آیا، ناکام ہو کے گئے، 313 ایک ہزار سے ٹکرا رہے ہیں، 1000 بھاگ رہے ہیں، 313 کو فتح مل رہی ہے۔ یہ 313 جیت رہے ہیں یا اللہ کے رسول جیت رہے ہیں؟ یہ 313 اس وجہ سے جیت رہے ہیں کہ یہ غلام ہے رسول عربی کی۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج بھی حالات آپ کو صدا دیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہیں غلبہ ملے، اگر چاہتے ہیں دنیا میں عظمت و بڑائی مل جائے، رسول اللہ کے غلام بن جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی برتر رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ قرآن مجید نے یہ فیصلہ سنا دیا، مومن وہی ہے جو حضور کا غلام ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم حضور کے غلام بن جاؤ، سچے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ لفظ شان کا دوسرا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے غلبہ۔ بعض لوگ حالات سے گھبرا جاتے ہیں، بھئی فلاں قسم کے حالات پیدا ہو گئے، پتہ نہیں مسلمانوں کا
مستقبل کیا ہوگا، اسلام کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تیسرا معنی لفظ شان کا، اہل لغت نے لکھا ہے کہ پہاڑی علاقے میں چشمے بہتے ہیں، تو وہ چشمہ جو کسی موسم میں خشک نہ ہو، جو 12 مہینے فیض دیتا رہے، اس چشمے کو بھی شان کہتے ہیں۔ بعض چشمے ایسے ہیں کہ جب شدید گرمی کا موسم آتا ہے نا تو وہ چشمے خشک ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چشمہ جو بلندی پر بھی ہے اور موسمی اثرات سے بھی برتر ہے، موسم کوئی بھی ہو وہ چشمہ جاری رہتا ہے۔ اس چشمے کے پاس کوئی پیاسا آئے تو خالی نہیں واپس جاتا۔ اس چشمے کو بھی اہل عرب شان کہتے تھے۔ اب اگر یہ معنی سامنے رکھیں تو پھر شان مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے فیض کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، یہ فیض کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ مصر سے ایک تہذیب اٹھی، مصری تہذیب، لیکن ختم ہو گئی۔ آج لوگوں کو کوئی پتہ نہیں مصری تہذیب کیا تھی۔ روم سے ایک تہذیب اٹھی لیکن ختم ہو گئی، آج لوگ اس رومی تہذیب سے واقف نہیں۔ یونان سے ایک تہذیب اٹھی تھی لیکن وہ یونانی تہذیب ختم ہو گئی، آج لوگ اس سے واقف نہیں۔ سندھ سے ایک تہذیب اٹھی تھی، آج کل نوٹوں کے پیچھے تو اس کی تصویر آتی ہے موہنجو داڑو، لیکن موہنجو داڑو کی تہذیب کیا تھی کسی کو خبر ہی نہیں، کوئی اس کی اقدار سے واقف ہی نہیں۔ مصری تہذیب ختم ہو گئی، رومی تہذیب ختم ہو گئی، یونانی تہذیب ختم ہو گئی، سندھی تہذیب ختم ہو گئی، لیکن وادی نور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی تہذیب نہ ختم ہوئی ہے نہ قیامت ختم ہوگی، اس کا فیض ہمیشہ رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اب دنیا میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے تو میرے آقا کریم نے ہی بلند کرنا ہے۔ مدنی تہذیب کبھی ختم ہونے والی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک مبلغ ہیں منصور صاحب، وہ کہتے ہیں ایک گورے نے کلمہ پڑھا تو میں اس کو ملنے گیا، کچھ عرصہ ہو چکا تو اسے کلمہ پڑھے، مجھے پتا چلا کہ ایک گورے نے کلمہ پڑھا ہے اور بڑا پکا مسلمان بن گیا ہے۔ میں گیا ملنے کے لیے تو میں نے اس کو اپنی جیب سے ایک مسواک نکال کے تحفے میں دی۔ اس گورے نے مسواک پکڑی، چومی، آنکھوں سے لگائی، جیب میں رکھی اور پھر اپنی جیب سے ایک مسواک نکالی۔ وہ 2 انچ کی چھوٹی سی مسواک تھی، ٹشو میں لپیٹی ہوئی تھی، مجھے دکھا کے کہنے لگا یہ دیکھو میرے پاس بھی مسواک ہے۔ وہ منصور صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ 2 انچ کی چھوٹی سی مسواک تم نے کیوں جیب میں تبرک بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ اس نے کہا مسواک بڑی تھی پر میں نے استعمال اتنی کی ہے کہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ منصور صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کو سنبھال کے کیوں رکھا ہوا ہے جیب میں؟ اس نے کہا اس مسواک کے ذریعے ہی تو مجھے اسلام کی دولت مل گئی ہے، یہ سبب بنی ہے کلمہ پڑھنے کا۔ وہ جو مبلغ ہیں انہوں نے پوچھا کس طرح سبب بنی ہے؟ انہوں نے کہا میرے دانتوں کو تکلیف تھی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مجھے 1 مہینے کی دوائی لکھ کے دی، میں وہ دوائی کھا رہا تھا، ایک مسلمان دوست سے میں نے اپنی تکلیف بیان کی، اس نے مجھے یہ مسواک دی کرنے کے لیے، میں ڈاکٹر کی دوائی بھی کھاتا رہا، مسواک بھی کرتا رہا۔ مہینے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر چیک کر کے کہنے لگا میری دوائی کے ساتھ کون سی اور دوائی تم نے کھائی ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی اور دوائی نہیں استعمال کی، میں تو صرف تمہاری دی ہوئی دوائی استعمال کرتا رہا ہوں، اور تو کوئی دوائی نہیں میں نے استعمال کی۔ اس نے کہا
مجھے پتا ہے میری دوائی نے کتنا اثر کرنا تھا. ابھی تو میں زمین بنا رہا تھا، اصل دوائی تو میں نے اب تمہیں دینی تھی. میں نے تو 2 اور کورس تمہیں کروانے تھے، پھر اس نتیجے تر لے کے آنا تھا. میری دوائی کا یہ رزلٹ نہیں ہو سکتا جو کچھ اس وقت تمہارے دانتوں کا ہے. تم نے یقیناً میری دوائی کے ساتھ کوئی اور دوائی کھائی ہے. وہ نو مسلم کہتا ہے میرے ذہن میں آیا دوائی تو میں نے نہیں کھائی لیکن مسواک کرتا رہا ہوں. مسواک اس وقت بھی میری جیب میں تھی، میں نے نکالی، ڈاکٹر صاحب کو دکھائی. میں نے کہا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے مجھے یہ دی تھی تو میں یہ استعمال کرتا رہا ہوں، یعنی دانت صاف کرتا رہا ہوں اسے. ویسے میں نے دوائی کوئی اور نہیں کھائی. وہ ڈاکٹر نے مسواک پکڑی، اندر لے گیا لیبارٹری میں، کچھ دیر مشینوں میں چیک کرتا رہا، پھر لایا باہر. مجھے مسواک واپس کرتے ہوئے کہنے لگا یہی تیری صحت کا باعث بن گئی. وہ نو مسلم کہتا ہے میں سوچنے لگا میرے ڈاکٹر نے تو اس مسواک کو لیبارٹری میں مشینوں میں چیک کیا ہے، کیا مکہ شریف میں بھی کوئی لیبارٹری تھی؟ کیا مدینہ منورہ میں بھی کوئی لیبارٹری تھی جس میں چیک کر کے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہ استعمال کیا کر؟ کہتے جب میں نے یہ سوچا کہ میرے ڈاکٹر نے تو اسے لیبارٹری میں چیک کر کے رزلٹ دیا نا کہ یہ بڑی اچھی ہے، یہ شفا کا باعث بنی ہے، کیا مکہ شریف مدینہ منورہ میں بھی کوئی لیبارٹری تھی؟ اس وقت میرے دل پہ ہدایت کا دروازہ کھل گیا کہ وہاں لیبارٹری کوئی نہیں تھی، وہاں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئی نہیں تھا. وہ نبی جو مسجد نبوی کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر ایسا نفع بخش علم دنیا کو دے رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا سچا رسول ہے. وہ اور مذاہب یا نظریہ ہائے حیات ہوں گے جنہیں سائنسی ترقی سے خطرہ ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے کہ جتنا علم پھیلتا جائے گا اسلام کے آگے علم جھکتا جائے گا، اسلام کو منواتا جائے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے، افضل ہے اور اعلیٰ ہے. اسلام کا چشمہ کبھی خشک ہونے والا، فیض محمدی کا چشمہ کبھی خشک ہونے والا نہیں. لفظ شان کے 3 معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. شان کا ایک معنی ہے برتری، بڑائی، رتبہ. شان کا دوسرا معنی ہے غلبہ. شان کا تیسرا معنی ہے وہ چشمہ جو کبھی خشک نہ ہو. یہ تینوں معانی حضور کی ذات پہ صادق آتے ہیں. اللہ کریم نے وہ چشمہ فیض ہمیں عطا فرمایا ہے جو کبھی خشک ہونے والا نہیں. وہ دروازہ کرم آج بھی کھلا ہوا ہے. آج بھی اگر کوئی صرف محبت سے دھیان اس طرف کرے تو اس کے دل تک نور کی لہر پہنچنا شروع ہو جائے گی. صرف محبت سے توجہ اس طرف کر لے، دھیان اس طرف کر لے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے خالی ہاتھ نہیں دنیا میں بھیجا، بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے. لفظ رسول کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ بیان کیا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ کریم نے فرمایا اے اہل کتاب تحقیق آیا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا. تو جنہیں اللہ نے اپنا آپ منوانے کے لیے بھیجا ہے انہیں بڑی شانیں دے کر بھیجا ہے. اب یہ سوال ہے کہ کون کون سی شانیں دے کر اللہ بھیجتا ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں اس چیز کو بھی بیان کیا ہے. ایک شان تو ان میں سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر نبی، ہر رسول خوبصورت ہے اور کوئی بھی رسول کو جان نہیں ہے. ہر رسول خوبصورت ہے. دوسری شان، ہر رسول علم والا ہے، کوئی بھی رسول جاہل نہیں. اللہ نے اپنی جناب سے ہر رسول کو علم عطا فرمایا ہے. ہم لوگ محتاج ہیں کتاب کے، استاد کے، قلم کے. ان کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. حضرت آدم کا استاد کون ہے؟
اللہ نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اللہ اپنے رسولوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ ہر رسول علم والا۔ حضرت خضر علیہ السلام، اللہ کریم نے انہیں بڑا علم عطا فرمایا، اور اس علم کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ ایک فما بس حضرت خضر علیہ السلام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اپنی بارگاہ سے جناب خضر کو علم عطا فرمایا۔ بڑا ان کا علم ہے کہ ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس سرشت پہ جوان ہو گیا تو ماں باپ کو کافر بنا دے گا۔ لوح محفوظ کی تحریر آپ نے پڑھ دی، اس بچے کو پھر آپ نے قتل کر دیا۔ لوح محفوظ کی تحریر پڑھ دی کہ اس کی سرشت میں یہ علم ہے حضرت خضر، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، کہ ہم نے خضر کو اپنی جناب سے رحمتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، رحمتیں عطا فرمائی۔ ہم ذرا فیصلہ کریں، جسے اللہ نے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو بڑا علم رکھتے ہیں، تو جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے تو آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، رحمتیں عطا کی، کچھ رحمتیں عطا کی۔ اور حضور کا ذکر ہے تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں وہ تو بڑا علم رکھتے ہیں، جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجے ان کے علم کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ہر نبی خوبصورت، ہر نبی علم، تیسری شان، ہر نبی اعلیٰ اخلاق کا۔ پہلے نبی بھی دنیا کو اخلاق سکھاتے رہے ہیں، لیکن میرے آقا کریم اس نے اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے، وَإِسْتُ لِيُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی شیمہ، وہ بکریاں چرانے کو جاتی تھی۔ ایک دن سورج کافی بلند ہو گیا، لیکن یہ بھی شیمہ بکریاں چرانے نہیں گئی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ ناراض ہوئی، حجرے سے نکلی اور ناراض ہوتے ہوئے فرمایا شیمہ دیکھو دھوپ کتنی نکل آئی اور تم ابھی تک بکریاں لے کے نہیں گئی، بکریاں گھر ہی ہیں۔ آگے سے بی بی شیمہ جواب دیتی ہے ماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ان کو سنبھال نہیں سکتی، کبھی دائیں بھاگتی ہوں کبھی بائیں بھاگتی ہوں، بکریاں کبھی نہیں آتی، میں اکیلی نہیں اتنی بکریاں سنبھال سکتی، میرے ساتھ کسی کو مدد کے لیے بھیجو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کس کو مدد کے لیے بھیجو؟ شیمہ کہتی ہیں میرے مکی بھائی محمد کو میرے ساتھ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور بھی حیران ہوئی، کیونکہ ابھی حضور کے چلنے والی عمر پاک نہیں تھی، ابھی حضور والدہ کی گود میں تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا شیمہ تو اپنے مکی بھائی محمد کو گود میں لے کے چلے گی یا بکریوں کے پیچھے بھاگے گی؟ یہ تو نے کیا کہا ہے؟
کہ میں مکی بھائی محمد کو ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں بی بی شیما نے جواب کیا دیا۔ انہوں نے کہا ماں ایک دن پہلے میں نے گود میں اٹھا کے لے گئی تھی، اس دن مجھے نہیں بکریوں کے پیچھے بھاگنا پڑا، بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی، میں جہاں بیٹھتی تھی بکریاں میرے ارد گرد چلتی رہتی، اس دن بکریوں نے مجھے تنگ نہیں کیا، بکریاں میرے ارد گرد ہی پھرتی رہتی۔ یہ کس کی کشش ہے جو جانوروں کو بھی کھینچے، یہ کس کی کشش ہے جو پتھروں کو بھی۔ ایک کافر نے کہا نا جو تالاب کے کنارے دوسرے کنارے پتھر پڑا ہے وہ آدمی قدموں میں آ جائے اس کنارے پہ آ جائے تو میں مان لوں گا، حضور نے فرمایا اس پتھر کو میرا پیغام دے۔ کافر نے آواز دی ہے، پتھر پانی میں گرا ہے، پانی کے اوپر دوڑتا ہوا حضور کے قدموں کی طرف۔ کیوں نہ دوڑے، بلایا کس نے؟ کیا خیال ہے آپ میں سے کسی کو خواب میں زیارت ہو، حضور فرمائے آ میرے شہر، تو سر کو پیر بنا کے نہیں توڑے گے؟ کوئی اور کام بھی ذہن میں آئے گا؟ بلایا کس نے؟ پیغام سبا لائی ہے، گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے، اے کاش بلاوا آ جائے، حاضری نصیب ہو جائے۔ پتھر دوڑ کے آ رہے ہیں، درخت دوڑ کے آ رہے ہیں، درخت تو رہ گئے، درخت ایک درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے کھجوروں کا خوشہ، چند کھجوریں۔ کہاوت کہتا ہے اگر وہ خوشہ آئے نا آپ کے پاس تو پھر میں مانوں کہ آپ غلط ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو میرا پیغام دے، کھجوروں کا وہ خوشہ، چند کھجوریں کٹھی تھی، وہ شاخ سے الگ ہوتی ہیں اور وہ خوشہ دوڑ رہا ہے درخت کے اوپر اور زمین پہ دوڑتا ہوا۔ کس کی کشش ہے جو بے جان چیزوں کو بھی اپنی طرف کھینچے۔ وما ارسلناک الا، بی بی شیما کہتی ہے ماں ایک دن پہلے میں نے گود میں لے گئی تھی، اس دن مجھے دھوپ نے بھی تنگ نہیں کیا، میں دھوپ میں نکلتی تھی بادل میرے سر پہ سایہ کرتے، اس دن مجھے بھوک نے بھی تنگ نہیں کیا، مجھے بھوک لگتی تھی میں ان کا چہرہ چوم لیتی تھی میری بھوک مٹ جاتی۔ 3 مہینے رنجی خلقت ویخ یوسف کے نہانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رچے دوئی۔ عرصہ گزرا، مکی دور، اعلان نبوت، پھر ہجرت، پھر فتح مکہ، پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد کی روایت ہے میرے آقا کریم ایک جنگ جیت کے بیٹھے ہیں، صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدیوں میں ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس نے نام کیا بتایا؟ یا رسول اللہ عرض کرتی ہے میرا نام شیما ہے، میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں۔ میرے آقا کریم کی چشمان مقدسہ میں آنسو آ گئے، فرمایا ہاں شیما میری ردائی بہن ہے، جاؤ میری ردائی بہن کو بلا کے لاؤ۔ بی بی شیما حاضر ہوئی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے چادر زمین پہ بچھا۔ میں اس چادر کے ایک دھاگے کی شان نہیں بیان کر سکتا جو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بچھا۔ بی بی شیما حضور کو دیکھتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، اشکوں کی برسات، بچپن کے واقعات دہرا رہی ہے۔ آج ایک عرصے بعد دیکھ رہی ہے نا کہ کبھی بازوؤں میں حضور کو لوریاں دیتی تھی، آج حضور سامنے بیٹھے ہیں، مسند آرائے رسالت، ختم نبوت کا تاج۔ آج ایک عرصے بعد زیارت ہو رہی ہے تو بی بی شیما رو رہی، بچپن کے واقعات دہرا رہی ہے، یا رسول اللہ فلاں دن یہ واقعہ پیش آیا، یا رسول اللہ فلاں دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میرے آقا کریم تائید فرما رہے، بی بی شیما بازو سے کپڑا ہٹا دیے، یا رسول اللہ ایک دن آپ نے یہاں 2 دانت مس کیے تھے، دیکھیں آج بھی ان دانتوں کا نشان ہے۔ یا رسول اللہ ان بازوؤں پہ اٹھا کے میں لوریاں دیتی تھی اور پڑھتی تھی یا رب اب کے لنا محمد حتی آرا و یافیاں محمدہ، پروردگار میرا مکی بھائی جب جوان ہو تو اتنا سونا جوان ہو کہ زمانہ کھڑے ہو کہ میرے بھائی کا حسن دیکھو۔ یا رسول اللہ آج آپ کا ایسا ہی حسن ہے کہ آپ کے چہرے سے نگاہ لگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بہن میں تمہیں آزاد
وہ قیدیوں میں تمہیں اتنے اونٹ اتنی بکریاں تحفے میں دیتا ہوں، تمہارے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ بی بی شیما دروازے سے اٹھی ہیں تو راضی ہو گئے، بات کر رہا تھا اخلاق حسنہ، بہن آ جائے نا دروازے پہ تو حضور کی سیرت کو سامنے رکھے، حضور کے اخلاق حسنہ کو سامنے رکھے۔ بی بی شیما نے جا کے قبیلے کے دوسرے قیدیوں کو چھڑوایا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو حلیمہ سعدیہ کا گھر ہمارے بڑا کام آیا ہے، آج تو حلیمہ سعدیہ کا گھر ہماری رہائی کا باعث بن گیا ہے۔ ایک بوڑھا دوسرے سے کہتا ہے ہم کیا کرتے رہے اور رسول عربی نے کیا کیا؟ ہم تو تلواریں لے کے آئے، نیزے لے کے آئے، تیر لے کے آئے، ہم ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، پر جب وہ کامیاب ہو گئے ہمیں گرفتار کر لیا تو ہمارے سر نہیں اڑائے، ہم سے انتقام نہیں لیا، بلکہ کہا جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ معاف کرنے کا اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی نے، اس بوڑھے نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں یہ اللہ کے نبی ہے۔ اس قدر معاف کرنے کا حوصلہ، اتنی وسعت معاف چاہتا، سارا قبیلہ ہو گیا ہے، حضور کا غلام بن گیا۔ میرے آقا کریم کے اخلاق ایسے کہ دشمن غلام بنے، اور آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں سگے بھائی دشمن بن جائے۔ ہمیں ضرورت ہے محبت رسول کی، ہمیں ضرورت ہے تعلیمات نبوی پر عمل کرنے۔ محبت وہی کامل ہے جس میں محبوب کے حکم پر عمل کیا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج آئے مبارکہ کے جو چند الفاظ تلاوت کیے ان کی روشنی میں شان رسالت کے ہی چند پہلو بیان کیے۔ حضور بشر بھی ہیں، حضور نور بھی ہیں، حقیقت وارا ہونا۔ دوسرا لفظ شان کے چند ایک معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور تیسرا پہلو اللہ کے رسول نے دنیا کے سامنے کیسا نمونہ قائم کیا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ قیامت تک جو بھی اس نمونے کو اپنا لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور حضور کے اس طریقے کو چھوڑ کے ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کامیابی کی منزل تک پہنچے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اسوہ حسنہ کو اپنا لیا، اور اسوہ حسنہ سے بے اعتنائی دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ آئیں آج ارادہ کریں، گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری سے گزر گئی، آئندہ زندگی ہم اتباع نبوی میں گزاریں انشاءاللہ۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے ہم نے شام کو ایک پھیرا ہے کچھ عرصے کا، یہاں رہنے کے لیے ہم آئے نہیں۔ کسی نے پکا ارادہ تو نہیں کر لیا رہنے؟ روز بولے کہ ویسے کر بھی لیں اگر آپ ارادہ کہ ہم نے پکا یہاں رہنا ہے تو وہ رہنے دے گا۔ یہاں دنیا میں رہنے کے لیے آئے نہیں، رہنا اگلی منزل پہ جا کے، اصل گھر آخرت ہے کہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ اگر کوئی ارادہ کر لینا میں نے دنیا میں پکا رہنا ہے تو مجھے بتائے دادا جی کدھر ہے، پردادا جی کدھر ہے؟ پتا چلا دنیا میں اس نے ہمیں رہنے کے لیے بھیجا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم ارادہ کر کے لیے رہنا ہے وہ رہنے نہیں دے گا، وہ نکال لے گا دنیا سے۔ جب یہ بات پکی ہے، جب یہ بات طے ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، تو پھر کیوں نہ بر وقت صحیح فیصلہ کر لیں تاکہ دھوکے میں کہیں وقت برباد نہ ہو جائے۔ بر وقت صحیح فیصلہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ لوئے لوئے کر لے کوئی جے جو پہنچا، شام گئی شام محمد کر جاتی، لوئے لوئے کر لے کوئی جے جو پہنچا پڑھنا، شام گئی بن شام محمد کر جاتی۔ جہاں سے میں نے اپنی گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ جو انسان قرآن پڑھے وہ قاری، جو یاد کرے وہ حافظ، جو کھول کے اس کو بیان کرے، اس کے نکات کی تشریح کرے وہ مفسر،
اور جو اس پر عمل کرے وہ اللہ کا دوست بن گیا، وہ اللہ کا مقرب بن گیا۔ اور قرآن پہ عمل محبت رسول کے بغیر ممکن ہے۔ ایک تو قرآن نے حکم دیا ہے محبت رسول کا، دوسرا قرآن نے حکم دیا ہے اتباع نبوی کا، اور حضور کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے دل میں محبت رسول بسا کے قرآن مجید کو پکڑنا دیا۔ زندگی بڑی آسان ہے پر ہم نے اس کو بوجھل بنا دیا ہے۔ اپنی سوچوں سے، اپنے رویے سے ہم نے زندگی کو اللہ کا تحفہ نہیں رہنے دیا، سزا بنا دیا۔ آئیں اگر چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو جائے، پرسکون ہو جائے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں، تو پھر قرآن مجید پر عمل کا ارادہ تجربہ ہوگا۔ ایک دوست مجھے کہنے کہ میں بڑی دفعہ نیت کرتا ہوں کہ صبح فجر پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ تو ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، رات بعد وضو ہو کے سوئیں، وضو رات کو کر لیں، وضو کر کے سوئیں کہ میں نے صبح فجر پڑھنی ہے، عشاء پڑھی ہے، بعد وضو سوئیں تو انشاءاللہ فجر کے وقت کی آنکھ کھلے۔ سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سوئیں، سورہ کہف۔ یہ بھی ایک وظیفہ ہے کہ صبح فجر کے وقت آپ کی آنکھ کھلے۔ دو وظیفے عرض کر رہا ہوں، ایک تو بعد وضو سوئیں تو انشاءاللہ فجر کے وقت آنکھ کھلے، یا پھر سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ صبح آنکھ کھلے گی۔ آنکھ کھلے گی، اٹھنا ویسے آپ کی اپنی ہمت ہے، کمر بدل کے پھر رضائی منہ کے لے کے سوئیں۔ آنکھ تو کھلتی ہے، پہلے 2-4 دن کوئی جھٹکا دے کے آپ کو اٹھائے گا، پھر آپ نہیں نہ اٹھیں گے، پھر وہ نہیں اٹھائے گا۔ پہلے 2-4 دن آنکھ کھلتی رہے گی فجر کے وقت، لیکن اگر آپ اٹھیں گے تو پھر انشاءاللہ اٹھتے رہیں گے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے بندہ نماز چھوڑنا چاہے، نماز نہیں چھوڑتی۔ ایسا وقت آ جائے نا تو وہ کمال ہے بندگی کا، کہ بندہ تو سستی میں پڑھنے لگتا ہے پر نماز نہیں اس کو سستی میں پڑھنے دیتی، نماز کو اٹھا لیتی۔ وہ وقت آ جائے تو سمجھیں آپ کامیاب ہو۔ یا اللہ ہمیں نماز کا ایسا ہی عشق عطا۔ دو نے سوال پوچھا کہ کیا نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی جائز ہے یا نہیں، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ جب امام سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں جب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن امام کے پیچھے خاموش رہیں گے، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اس پر میں نے مختلف مواقع پر آپ کے سامنے احادیث کے دلائل دیے، بیان کیا۔ المصنف میں، المصنف ابن شیبہ، اس میں یہ روایت ہے کہ قراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کا قراءت کرنا ہے۔ اور بھی احادیث اس موضوع پر موجود ہیں کہ جن میں امام کا قراءت کرنا ہی مقتدی کا قراءت کرنا قرار دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، لیکن اس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان کے لیے دعوت تحقیق ہے۔ پورے ذخیرہ احادیث میں سے مجھے کوئی ایک حدیث ایسی دکھائیں جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے۔ سمجھ گیا میرا سوال؟ جو آدمی آپ سے کہنا بھی امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، تو آپ کا حق بنتا ہے نا اسے کچھ ابھی حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے مقتدی کو حکم دیا ہو سورۃ فاتحہ پڑھنے۔ سمجھ گیا سوال؟ وہ حدیث نہ سناؤ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہاں نماز کا ذکر ہے، نماز مقتدی کی بھی ہوتی ہے، امام کی بھی ہوتی ہے، نماز مفرد کی بھی ہوتی ہے،
جماعت کی بھی ہوتی ہے. یہاں صلاۃ سے تم کون سی صلاۃ مراد لوگے، جماعت والی یا منفرد والی، وہ ایک الگ بحث کا دروازہ ہے. مسئلہ جو زیر بحث ہے وہ یہ کہ مقتدی امام کے پیچھے پڑھے گا یا نہیں. تو ایک حدیث لکھاؤ جس میں حضور نے مقتدی کو کہ مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھے. امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھے گا. وہ حدیث نہیں ملے. یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ مفرد کے لیے ہے، اس کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. کیونکہ جب اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث آ گئی قراءۃ الامام له قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، تو پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ ان دونوں حدیثوں میں پھر تطبیق اسی طرح ہوگی کہ لا صلاۃ والی حدیث جو ہے وہ مفرد کے لیے ہے، اور قراءۃ الامام له قراءۃ یہ جماعت کے لیے. سمجھ آ گئی؟ ایسے اس پر اور بہت سارے موطا امام مالک میں حدیث پاک ہے. میرے آقا کہیں نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میرے پیچھے کون قرات کر رہا تھا؟ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میں. انہوں نے فرمایا کہ میرے منہ سے الفاظ چھین رہے تھے. اس حدیث کو نقل کر کے بھی شارحین نے بیان کیا ہے کہ حضور نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں. جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب رکوع میں جانے لگے ہیں، مقتدی آیا ہے، اس نے آ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہوئے امام کو لے لیا ہے. قیام نہیں امام کے ساتھ وہ کر سکا، لیکن رکوع میں جاتے ہوئے امام کے ساتھ وہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے. رکعت مل گئی ہے یا نہیں مل گئی؟ تو سورۃ فاتحہ پڑھ گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہاں بھی تو اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. ان کے ہاں بھی جو فقہی مسائل والی کتابیں ہیں اس میں انہوں نے اسی مسئلے کو لکھا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے اگر مقتدی نے امام کو پا لیا ہے تو اس نے رکعت پا لی. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، آج اس مسئلے پر اتفاق کریں. آپ اعتماد کر لیں علامہ عثمان بلالی صاحب پر، زیادہ دلیل نہ مانگیں، اعتماد کر لیں.